بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم جہنم سے بچا لیں گے ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو جہنم میں رہنے دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کافروں کے سامنے ہماری کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر ایمان والوں سے آپس میں کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، ہم میں سے کون سی جماعت زیادہ اچھی جگہ پہ ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس جماعت کی مجلسیں اچھی ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے بہت سے گروہ ہم نے ہلاک کر دیے. احسن اساسا ورئیا، جو سامان اور ترقی میں بہت آگے تھے. آیت نمبر 72، 73، 74، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم. جہنم کے اوپر سے سب کا گزر تو ہوگا، پھر اللہ تقوی والوں کو نجات دیں گے. اکثر آپ پڑھتے ہیں متقی آدمی، تقوی والا آدمی، اللہ کے ہاں متقی آدمی. متقی کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ وہ شرک سے بچ جائے. کوئی بندہ بھی شرک اگر نہیں کر رہا تو آپ اس کو متقی کہہ سکتے ہیں. پھر آگے نیک اعمال میں اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، کردار میں اچھا ہے تو وہ تقویٰ کے اونچے درجے پہ ہے. اگر اس میں کچھ کمزور ہے وہ بھی متقی ہے مگر تقویٰ کے نیچے درجہ پہ ہے. لیکن جو شرک سے باز آ جائے وہ ہر بندہ کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. آج اللہ اس کو جہنم سے بچائیں گے. اور ظالم، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے.
دوسرے نمبر کا ظالم ہے جو کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دے۔ نماز ہے، اس کی جگہ گانا سن رہا ہے، اذان ہے، اس کی جگہ گانے سن رہا ہے، جہاد ہے، اس کی جگہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اپنے لہو و لعب میں مشغول ہے، کوئی اخلاقیات ہیں، اس کی جگہ بد اخلاقی پہ آ رہا ہے، کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، یہ سب ظالم ہیں۔ مگر ظالموں میں سب سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے؟ جو مشرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک ٹھہراتا ہے۔ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں اور آیات میں جنت کا نظام سامنے آتا ہے اور جنت کی نعمتیں سامنے آتی ہیں اور جنت کی حوریں اور جنت کے غلمان اور جنت کے خادم اور جنت کے مزے اور جنت کے ذائقے آتے ہیں، اور اس میں نظر آتا ہے جی تمہیں بڑا درجہ ملے گا، بڑی جنت ملے گی، بڑی اونچی اڑان تمہاری ہوگی، بڑا تمہیں مزہ آئے گا۔ اب کافر کہتے ہیں یار تمہیں تو بڑی بڑی بشارتیں مل رہی ہیں، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم بھی ادھر ہو ہم بھی ادھر ہیں، تم بھی ادھر ہو ہم بھی ادھر ہیں، مگر زیادہ آسائش میں کون ہے؟ زیادہ راحت میں کون ہے؟ اسباب ہمارے پاس، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، عورت زیادہ ہمارے پاس، اچھے ملک ہمارے پاس، کھلے رقبے ہمارے پاس، ترقی یافتہ ملک بھی ہم ہیں، اور ہر اعتبار سے ہمیں آزادی ہے اور ہر اعتبار سے ہم عیاشیاں کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر مزے کر رہے ہیں۔ ہم تو تم سے بہتر ہیں، ہم تو تم سے بہتر ہیں، اور مجلس بھی ہماری بڑی ہے، مجلس بھی ہماری۔ آپ بازاروں کا رش دیکھ لیں، مسجد کا رش دیکھ لیں، آپ جمعہ کا رش دیکھ لیں، سینما کی فلم کا رش دیکھ لیں، جی آپ قرآن کے قاری دیکھ لیں، ادھر گانے والے گلوکار دیکھ لیں، آپ دین کی محفل میں بیٹھنے والا یہ طبقہ دیکھ لیں، اور ادھر جا کر اس وقت گانے بجانے کی محفلوں میں ہاؤس فل کو دیکھ لیں، آپ ڈرامے کی ترتیب کے اندر دیکھیں کتنے بندے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ والوں کے بیانات کو دیکھیں کہ کتنے بندے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مجلس میں بھی وہ کہتے ہیں جی ہماری مجلسیں بڑی ہیں، رقبے ہمارے بڑے ہیں، بظاہر ہمیں سب کچھ زیادہ ملا ہوا ہے، اور تم ہمیں آیات سنا کے اپنی کامیابی بتا رہے ہو اور ہماری ناکامی بتا رہے ہو، اپنے آپ کی بلندی بتا رہے ہو اور ہماری پستی بتا رہے ہو، ہماری پستی بتا رہے ہو۔ مگر قرآن ان سے سوال کرتا ہے کہ کیسر ایک بادشاہ تھا، اور روم کے تمام بادشاہ جو آتے تھے نا تہ بتہ ان کو کیسر کہتے تھے۔ فارس کا جو علاقہ ایران، اس کے اندر جو علاقے میں بادشاہ آتے تھے ان کو کسریٰ کہتے تھے۔ کسریٰ آیا مگر وہ کہاں گیا؟ کیسر آیا مگر وہ کہاں گیا؟ فرعون اور اس کے خزانے آج کدھر ہیں؟ نمرود اور اس کی طاقتیں آج کدھر ہیں؟ حامان اور اس کی طاقتیں آج کدھر ہیں؟ احرام مصر جو ہے وہ آج کہاں گیا؟ وہ کہاں تباہ ہوا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود کہاں آئی؟ کتنی بلند ہوئی، کتنی چیزیں ان کے اندر موجود تھی، مگر وہ آج کدھر ہے؟ جی اور یہ تمام کے تمام علاقے جہاں پہ پوری دنیا کی عیاشیاں کرنے والے تھے، اور فرعون آج کیسا غرق ہے، اور اس کے جسم کو آج قیامت تک عبرت بنا کے رکھا گیا ہے۔ آخر یہ تمہاری چیزیں تھیں، وہ کہاں گئی؟ وہ کہاں گئی؟ لہذا تمہاری مجلس، تمہاری بظاہر ترقی، تمہاری یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کتنے جماعتیں ہم نے ہلاک کی ہیں جن کے پاس آسائش تھی، اسباب تھے، سامان تھے، اور ہمارے صحابہ کو دیکھیں، ہمارے انبیاء کو دیکھیں، ان کے کپڑے کمزور، ان کی جوتیاں کمزور، ان کے گھر کمزور، ان کے کھانے کمزور، ان کے پینے کمزور، ان کی معاشی تجارت کمزور، ان کے بازاروں کے اندر سامان کم، ان کے گھروں میں سامان کم، ان کے پاس صوفے نہیں، ان کے پاس قالین نہیں، ان کے پاس کرسیاں نہیں، ان کے پاس تشتریاں نہیں، ان کے پاس بڑے بڑے مزین گلاس نہیں، مزین برتن نہیں، سونے اور چاندی کی چیزوں سے وہ بالکل دور ہیں، سادے ہیں، کھدڑ کے لباس میں ہیں، ٹاٹ کے لباس میں ہیں، اون کے لباس میں، سرکے سے کھانے والے، کھجور کو کھانے والے، گٹلیاں کھانے والے، پیاس سے کھانے والے، پانی سے، کھجور سے صرف اپنا پیٹ کو بھرنے والے، آج وہ کہاں ہوں گے جنت میں؟ اور یہ جو دنیا کی آسائشوں والے لوگ ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ اور یہ جہنم میں ہوں گے، اور اللہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو آج قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا تمہارے اسباب کہاں پہ ہیں، تمہاری ترقی کہاں پہ ہے، تمہاری قوتیں کدھر ہیں،
تمہارا دفاع کدھر ہے، تمہارا حسن کدھر ہے، تمہارے جواہرات کدھر ہیں، تمہارے سونے کدھر ہیں، تمہاری سونے کی کانیں کدھر ہیں، تمہارے تیل کے کنویں کدھر ہیں، تمہاری ترقی یافتہ پوری دنیا کے اندر جو تم نے خدائی کے دعوے کیے تھے، بخت نصر بادشاہ ہو، جی سکندر ذوالقرنین ہو، حضرت سلیمان ہو، نمرود بن کنعان ہو، مسلمانوں کی بھی دیکھیں کافروں کو بھی دیکھیں۔ لہٰذا دنیا کی وسیع مجلسیں کامیابی نہیں ہیں، بڑے بڑے گھر کامیابی نہیں ہیں، بڑے بڑے ملک کامیابی نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہم 3 مرلے کے گھروں میں 6 منزلوں پہ رہتے ہیں، اور یورپ کے اندر آپ جائیں تو ان کی چند لاکھ کی آبادیاں ہوتی ہیں، اور کھلے علاقے اور حویلیاں اور نہریں اور آبشاریں اور جزیرے، اور کہاں کہاں وہ رہ رہے ہیں لوگ، اور کتنا حسن ان کے علاقوں میں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ دنیا ان کی جنت ہے، آخرت ان کی جہنم ہے۔ دنیا ہماری قید خانہ ہے، آخرت ہماری جنت ہے۔ اس لیے ہماری نظر صرف اور صرف سفر پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ سفر پہ ہے۔ ہمارا ایک گھر ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کو ہم کراس کر رہے ہیں، چاہے وہ کانٹے ہوں، چاہے وہ شبنم ہو، چاہے وہ ریشم ہو، چاہے وہ پہاڑی ہو، چاہے وہ گہرائی ہو، چاہے وہ اونچائی ہو۔ ہم نے یہاں سے آگے نکلتے 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 موت تک، پھر موت سے آگے تک، پھر آگے سے جنت تک۔ تو آج اللہ بتائیں گے اب بتاؤ بھائی کس کی مجلسیں اعلیٰ ہیں، کس کی جنت اعلیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہماری امیدیں ہیں اس پر اللہ ہم سب کو وہ تمام نعمتیں نصیب فرمائے جن کو ہم نے پڑھا ہے، جن کو ہم نے سنا ہے، اور جن کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ